رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے وہ ہے عبادت، سچے رب کی عبادت، خالق کائنات کی عبادت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد بتاتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی ہماری زندگی گزارنے کا اصل مقصد عبادت کرنا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والافعال من الظاہرة والباطنة، کہ ہر وہ کام، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرنا ہو، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، چاہے وہ ہمارے بندگی کا مظاہرہ ہو یا دنیاوی معاملات کا مظاہرہ ہو، چاہے وہ ہماری بدنی عبادت ہو یا قلبی عبادت ہو، تمام کی تمام عبادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو بھی قول، جو بھی فعل ہم اپناتے ہیں اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، آپ دیکھ لیں بدنی عبادت جسمانی طور پر وہ عبادت کی شکلیں جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام چیزیں انسان کو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں۔ تجارتی معاملات، میاں بیوی کے آپسی معاملات، یہ بدنی عبادت ہے۔ یعنی اگر ہم میاں بیوی کے آپسی معاملات، دنیاوی معاملات، تجارتی معاملات قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہوئے کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں بجا لاتے ہیں، تو پھر ہمارا قول، ہمارا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے اور وہ عبادت کہلاتا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، ظاہری عبادتوں میں جیسا کہ میں نے بتایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، اسی طریقے سے باطنی عبادت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر، خوف، تقوی، امید وابستہ کرنا، تقوی اختیار کرنا، اپنے دل میں اخلاص کو پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں باطنی ہیں، قلبی عبادت ہے، جس کی کیفیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، ہر وہ عمل،
ہر وہ کام، ہر وہ بات جو قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کی جائے، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ چاہے وہ عبادات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، تجارتی معاملات ہو، میاں بیوی کے آپسی معاملات ہو، معاشرتی زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، اسلامی طرز زندگی ہو، جو بھی جہاں بھی ہماری زندگی سے متعلق جتنے بھی شعبے جات ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بجا لاتے ہیں اس کام کو، اس قول کو، اس فعل کو، تو عبادت کہلاتی۔ محترم حاضرین، سوال یہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تو پھر عبادت میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ عبادت کرنے میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ عبادت میں انٹرسٹ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ عبادت میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے ہیں؟ وہ دلچسپی، وہ انٹرسٹ جو ہمیں دنیاوی معاملات میں نظر آتی ہے، عبادت میں وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے مختصر انداز میں 5 اسباب کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے بندہ عبادت کرنے سے غافل ہے، عبادت کرنے سے قاصر ہے، عبادت تو کرتا ہے لیکن اس میں دل نہیں لگتا، سب سے پہلی چیز جو ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ جس طریقے سے، جس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اس معنی میں ہمارا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط نہیں، یعنی ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہم اللہ سے جڑ نہیں پاتے، نماز کے ذریعے ہم اللہ کی قربت حاصل نہیں کر پاتے، نماز میں ہماری دلچسپی نظر نہیں آتی، نماز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کٹ ہو چکا ہے، اللہ سے ہمارا کنیکشن کٹ ہو گیا ہے، یا کنیکشن میں دوری ہے، جس کی وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دلچسپی نہیں ہوتی، عبادت کرنے میں ہمارا دل آمادہ نہیں ہوتا، انٹرسٹ نہیں دکھاتا۔ وجہ یہ ہے اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ محترم حاضرین جمع، معبود سے ہماری محبت پکی نہیں ہوئی اور ہم اپنی عبادت میں پختگی چاہتے ہیں۔ جب تک رشتہ مضبوط نہ ہو اپنے معبود برحق سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، جب تک ہمارا رشتہ مضبوط نہ ہو تب تک ہم جتنی بھی عبادات کریں گے اس عبادت میں دل نہیں لگنے والا۔ پہلے اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، پہلے اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، اسی کے بعد جا کر ہم جتنی بھی عبادات کریں گے اس عبادت میں دل لگے گا، سکون محسوس ہوگا۔ محترم حاضرین جمعہ، معبود سے دل نہیں لگایا، عبادت سے دل لگانا چاہتے ہیں، رب سے دل نہیں لگایا، رب کی عبادت سے دل لگانا چاہتے ہیں، یہ ناممکن ہے، امپاسبل چیز ہے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے آ کے سوال کرتے ہیں میرے متعلق تو آپ ان سے بتا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، من حبل الورید۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا جو یہ شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور مجھے پکارے تو میں اپنے بندے کی پکار کو سننے والا ہوں، اس لیے کہ بندے سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ بندہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو،
غم میں ہو اور وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنے پروردگار کو، رب کو، خالق کائنات کو پکارے، تو خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پکار کو سننے والا ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجِیبُوا لِی، تم مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، تم دعا کرو، تمہارے دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اے نبی آپ ان کو ایمانی زندگی گزارنے کی تلقین کیجئے، وہ مومنانہ زندگی گزارتے رہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور اگر ایسا کریں گے وہ تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، جنت کے راستے پر چل پڑیں گے، انہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، تو مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں جب کسی کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلا رشتہ ہمارا اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ سے اپنے رشتہ کو جوڑ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں آپ کی مدد فرمائے گا، اور ہر حالت میں آپ کی رہنمائی فرمائے گا، اور صراط مستقیم پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بہت قریب ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ محترم حاضرین جمعہ، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ محترم حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار آسمان دنیا، یعنی پہلا آسمان جو ہے دنیا کی، جو ہمیں ابھی نظر آ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان پر ہر دن رات کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر نازل ہوتا ہے، اور آخری پہر تک، آخری تہائی حصے تک رہتا ہے۔ فیقول، اور وہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے من یدعوننی فاستجیب لہ، ہے کوئی میرے بندے، ہے کوئی میرے بندے جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، اور میں اس کی مانگ کو، اس کی طلب کو پورا کر دوں، اس کی دعا کو قبول فرما لوں۔ یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کتنے لوگ ہیں جو تہجد میں اٹھ کر اپنی ضرورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پکارتا ہے تو اس پکار پر لبیک کہنے والے کتنے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہر رات دنیا کہ جو آسمان ہے، آسمان دنیا، یہ پہلا آسمان، اس پر جب نازل فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کے جواب دینے والے ہیں، یعنی اس سوال کے تقاضے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے من یدعوننی، ہے کوئی جو مجھ سے دعا طلب کرے، مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں۔ دوسرا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے ومن یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا، اپنی ضرورتوں کو پوری کروانے والا، میں اس کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اسے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر روزانہ رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں، تہجد کے وقت میں سوال کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے اللہ کے بندے ہوں گے جو اس سوال کے تقاضے کو پورا کرتے ہوں گے؟ تیسرا سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کہ ہے کوئی بندہ جو اس رات کے آخری حصے میں، جب کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر اور مجھ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا گولڈن چانس ہے، کتنا سنہری موقع ہے یہ ہمارے لیے، لیکن ہم غفلت کی نیند
सोए हुए होते हैं, गफलत की नींद में मदहोश होते हैं, हमें अल्लाह की पुकार की कोई खबर नहीं। क्यों? हम दीन से दूर हो चुके हैं, इल्म दीन से दूर हो चुके हैं, दीन से आजकल हमारा कोई वाबस्ता नहीं, दीन से कोई कनेक्शन नहीं, रब से कोई कनेक्शन नहीं। इसीलिए मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन उसकी सॉल्यूशन के लिए अपने रब से कनेक्शन नहीं करते, दुनिया वालों से कनेक्शन रखते हैं। मोहतरम हाजरीन, जो भी इबादत है उस इबादत में दिल लगाना चाहते हैं तो पहले अपने रब से रिश्ता जोड़िए, पहले अपने रब से कनेक्शन को कनेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए आप जो भी इबादत करेंगे, हर इबादत में आपको दिली इत्मीनान, क़ल्बी सुकून हासिल होगा और इंटरेस्ट पैदा होगा, दिलचस्पी पैदा होगी। उसके बाद देखिए आप नमाज के लिए इंतज़ार करेंगे, एक वक्त ख़त्म हुआ दूसरे वक्त का इंतज़ार करेंगे। ऐसे होते हैं अल्लाह के बंदे जो जिनका दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लग जाता है, जिनका रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत हो जाता है, जिनका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत हो जाता है, फिर वो एक नमाज ख़त्म होने के बाद दूसरी नमाज की वेटिंग में रहते हैं। सुभान अल्लाह, हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन देखने में आता है हमारे मुआशरे में शिर्क के दलदल में फंसे हुए, बिदात और खुराफात में पड़े हुए, वसीला, कब्र परस्ती, ये सब आम हैं। हम अपने रब से रिश्ता तोड़ चुके हैं, रब से दूर हो चुके हैं, शिर्क करके, बिदात का काम करके, खुराफात करके, वसीला जरिया दूसरे का बना के, कब्र परस्ती आम करके, वलीउल्लाह से पुकार के, अल्लाह को छोड़कर वलीउल्लाह को पुकारना, अल्लाह को छोड़कर पीर बाबा को पुकारना, ये सब हमारे मुआशरे में आम है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा रिश्ता कमज़ोर हो चुका है। जब तक हमारे मुआशरे से शिर्क, बिदात, खुराफात, वसीला, कब्र परस्ती, ऐसे जितने भी बिदात और शिर्क और खुराफात के काम हैं, इसका सफाया नहीं होगा, हमारे दिलों से शिर्क का और इसी तरीके से बिदात का सफाया नहीं होगा, तो जब तक हम अपने जो भी इबादत हम करते हैं उसमें हमारा दिल नहीं लगने वाला है। मोहतरम हाजरीन, जो भी हम इबादत करते हैं, खुसूसन नमाज में अगरचे हम अपना दिल लगाना चाहते हैं, इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ नमाज की पाबंदी करना चाहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में शिर्क ना हो, हमारी ज़िंदगी में बिदात का काम ना हो, हमारी ज़िंदगी में खुराफात का काम ना हो। क्यों? बिदात करेंगे, शिर्क करेंगे तो अल्लाह से रिश्ता टूट जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि अपने ज़िंदगी का जायज़ा लें, कहीं हम अल्लाह से दूर तो नहीं हो चुके हैं, कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा रिश्ता कमज़ोर तो नहीं हो चुका है। इसके बारे में मुझे और आपको सोचने की ज़रूरत है। तो पता चला कि इबादत में हमारे दिल का ना लगना, इबादत में दिलचस्पी ना लेना, इबादत में कोई इंटरेस्ट ना लगना, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला से हम दूर हो चुके हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमारा रिश्ता कमज़ोर हो चुका है। फिर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रिश्ता को जोड़ने की ज़रूरत है। और एक सबब, अहम सबब, कि हम जो इबादत करते हैं उसमें हमारा जो हमारी इबादत है उसमें हमारा दिल नहीं लगता। मैं इबादत करता हूँ लेकिन इबादत के सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वजह क्या है? एक सबब यह है कि माहौल का असर, मिजाज की जल्दबाजी और बेतवज्जही की वजह से हमारा दिल इबादत में नहीं लगता। जल्दबाजी, हर चीज़ जल्दी हो जाना, हर चीज़ फ़ौरन हो जाना और उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, बेतवज्जही का शिकार हो जाते हैं। हमारा ख्याल कहीं बिजनेस में होता है, कहीं कॉलेज में होता है, कहीं मार्केट में होता है, दुनियावी मामलात में हमारा दिमाग सर्फ होता रहता है, जहनी सुकून नहीं इबादत में। मिसाल के तौर पर नमाज के सिलसिले में आप देख लें, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज से दिलचस्पी नहीं, नमाज से कोई इंटरेस्ट नहीं। आप एक अहम सबब देखेंगे, माहौल का असर। जहाँ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस माहौल में हम एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। अजान हुई फ़ौरन मस्जिद को आ जाएंगे, ऐसा नहीं करते।
ایگزیکٹلی اقامت کے وقت، اقامت کا وقت قریب ہے، اقامت شروع ہو چکی ہوتی ہے، ہم فوراً آتے ہیں دوڑتے ہوئے، جلد بازی میں آتے ہیں، ہاں ٹینشن میں آتے ہیں، اور فوراً سکون و اطمینان کے ساتھ نہیں بلکہ فوراً جو ہے جلدی جلدی وضو بناتے ہیں اور فوراً دوڑتے ہوئے جلدی 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 صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایک رکعت چھوٹ نہ جائے، ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کیا پڑھیں نہیں پڑھیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر ہمیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ نماز کب ختم ہو، سلام کب پھیرا جائے، پھر میں کب اپنے جاب کی طرف لوٹوں، اپنے اسکول کی طرف لوٹوں، اپنے کالج کی طرف لوٹوں، یا میں جہاں ایز اے امپلائی کام کرتا ہوں اپنے جاب کی طرف لوٹوں، اپنے آفس کی طرف لوٹوں۔ اس کی ٹینشن ہوتی۔ سکون و اطمینان کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ ہمارے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی نماز جسمانی طور پر تو مسجد میں موجود ہوتے ہیں ہم، لیکن ہمارا خیال، ہماری ذہنی طور پر ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں، ہمارا دل مسجد سے باہر ہوتا ہے، ہمارے ذہنی کیفیت اور قلبی سکون مسجد میں نہیں ہوتا۔ ٹینشنز، ساری جاب کی ٹینشن ہوتی ہے، آفس کی ٹینشن ہوتی ہے، آفس میں جو باس کا پریشر ہے اس کا ٹینشن ہوتا ہے، ہاں کیش کاؤنٹر پہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں جسمانی طور پر، لیکن وہ عبادت جس میں ہمارا دل لگے، انٹرسٹ پیدا ہو، کیوں نہیں ہے؟ خشوع و خضوع کیوں نہیں ہے؟ تقویٰ کیوں نہیں ہے؟ اخلاص کیوں نہیں ہے؟ احسان کے ساتھ ہم عبادت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ماحول کا اثر ہے، جہاں ہم زندگی گزارتے ہیں اس کا اثر ہے ہماری زندگی میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کچھ وقت دیں عبادت کے لیے، عبادت کے لیے وقت کو متعین کریں۔ فرض نماز سے پہلے اذان ہونے کے بعد 10 منٹ پہلے آ جائیں، اطمینان کے ساتھ وضو کریں، باوضو ہو کے مسجد میں تشریف رکھیں، اس کے بعد ذکر و اذکار کریں، سنن و نوافل کا اہتمام کریں، پھر ذکر کرتے ہوئے ویٹنگ کیجئے، تو یہ ایک ماحول بنتا ہے۔ یعنی ہر چیز، ہمارا دماغ ایسا ہے، ہمارے باڈی کا جو سسٹم ہے وہ فزیکل سسٹم ایسا ہے کہ اس کے لیے وقت لگتا ہے، اسے ریچارج ہونے، اپڈیٹ ہونے کے لیے اپڈیٹ ورژن میں لانا پڑتا ہے، اس ورژن کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک ہمارا ورژن مارکیٹ میں ہوتا ہے، ہمارے فزیکل ورژن مارکیٹ میں ہوتا ہے، مارکیٹ کے خیالات میں ہوتے ہیں، بزنس کے خیالات میں ہوتے ہیں۔ 10 منٹ پہلے آ جائیں گے تو پھر مسجد کا جو ماحول ہے، مسجد کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس ورژن میں لانے کے لیے اپڈیٹ ہونا پڑتا ہے، ریچارج ہونا پڑتا ہے۔ تو فرض نماز پڑھنے سے پہلے باوضو ہوں گے، سکون کے ساتھ ہم ذکر و اذکار کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، پھر ویٹنگ کریں گے ذکر کرتے ہوئے، پھر فرض نماز سکون کے ساتھ پڑھیں گے، اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے، اور دنیاوی جتنے بھی ذہنی الجھنیں ہیں اس کو بازو رکھ کر، اس کو سائڈ میں رکھ کر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل لگائیں گے، یکسو ہو کر، صرف کانسنٹریشن، فوکس پوری نماز میں ہونی چاہیے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، پھر سنن و نوافل کا اہتمام کریں گے، اور وقت رہا تو پھر تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں گے، تو پھر دیکھیں گے آپ کے عبادت میں آپ کو دلچسپی پیدا ہوگی، دل لگے گا، عبادت میں دل لگے گا۔ تو ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے، نماز کے اہتمام کرنے کا بھی ایک پروسیس ہے کہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتے ہوئے عبادت کریں گے، تو پھر ہمیں دلی اطمینان، قلبی سکون، اور عبادت میں ہمارا دل لگے گا، ہمیں سکون حاصل ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے اور ایک سبب کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت میں ہمارا دل نہیں لگتا، عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور ایک سبب اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں اس کا معنی مفہوم ہمیں معلوم نہیں، قرآنی آیات کے معنی و مفاہیم سے ہم ناواقف ہیں، ہم عربی نہیں جانتے ہیں۔ ارے بھائی، کم سے کم تکبیرات کا معنی، رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مسنون دعائیں، تشہد کے دعائیں، سورہ فاتحہ کا معنی مفہوم، یہ تمام چیزوں کا معنی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے بنیادی طور پر، تبھی جا کے دلچسپی لے سکتے ہیں، دل لگا سکتے ہیں عبادت میں۔ نماز پڑھیں لیکن نماز میں پڑھی جانے والی اہم چیزوں کا معنی مفہوم بھی ہمیں نہ معلوم ہو تو پھر اس عبادت میں ہمارا دل نہیں لگنے والا۔ نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس نماز کا اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا۔ کیوں معلوم؟
نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے، جس خلوص للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے ہم نماز ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز کے فوائد و ثمرات ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ تکبیرات کا معنی اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سورہ فاتحہ کا معنی مفہوم، یا چھوٹی چھوٹی سورہ جو آپ کو آتی ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کوثر، سورہ عصر، جو چھوٹی چھوٹی 3-4 سورتیں آپ یاد کیے ہوتے ہیں، ان کا معنی مفہوم آپ کو معلوم ہوگا، اور اس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں اس کا معنی انڈرسٹینڈنگ اگر چاہتا رہے تو پھر اس نماز کی کیفیت، اس نماز کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور اس میں ایک دلچسپی پیدا ہوگی، ایک انٹرسٹ لگے گا، ہمارا دل لگے گا۔ نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ نماز میں ہوتے ہیں لیکن خیالات مارکیٹ میں کیوں؟ نماز میں ہوتے ہیں خیالات شاپنگ مارکیٹ میں کیوں؟ نماز میں ہوتے ہیں خیالات پورے بزنس شاپ کے کاؤنٹر پہ کیوں؟ یہ تمام چیزیں دنیاوی معاملات کی طرف ہمارا ذہن اس لیے جاتا ہے کہ امام صاحب جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم، تکبیرات کا معنی بھی نہیں معلوم، اور اسی طریقے سے مسنون اذکار جو ہے اس کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم جو نماز کے تعلق سے جو مسنون دعائیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو ارکان ہیں نماز کے، تکبیرات اور تحلیلات، اسی طریقے سے اذکار، اور اس میں سورہ فاتحہ اور چند صورتیں، ان کا ہمیں میننگ جاننا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا، اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تبھی جا کر ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں ہمارے دل لگنے والی ہے، ورنہ ہمارا دل نہیں لگے گا، اور عبادت میں دلچسپی نہیں ہوگی، انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو پھر اس عبادت کا مظہر، یعنی اس عبادت کا جو جتنے بھی فوائد ہیں یا ثمرات ہیں، وہ بھی ہمارے زندگی میں نظر نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور ایک سبب کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت میں دل نہیں لگتا، عبادت تو کرتا ہوں لیکن دلچسپی نہیں ہے، عبادت تو کرتا ہوں لیکن انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اور ایک سبب یہ ہے، جنسی خواہشات کے پیچھے اگر پڑتا ہے کوئی آدمی، تو آدمی کے دل سے عبادتوں کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ وہ بندہ جو اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی صرف اپنے من مانی سوچتا ہے، من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، من مانی کرتا ہے، اس کا دل جو چاہے وہی کرتا ہے، رب جو چاہے رب چاہی زندگی نہیں گزارتا، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے بندوں کے دلوں سے عبادت کی جو لذت ہے وہ چھین لی جاتی۔ اس لیے عبادت تو کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز کی جو لذت ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ ہمیں حاصل نہیں۔ نماز کے سلسلے میں ہم غفلت برتتے ہیں، نماز کے سلسلے میں کوتاہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا جو امپورٹنس ہے، نماز کی جو اہمیت ہے، اس سے ہم ناواقف ہیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ نفسانی خواہشات کی اتباع پیروی کرتے ہوئے ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے اس کا رزلٹ، وقتی طور پہ ہمیں جو ہے دل کو سکون ملتی ہے، گناہ کا کام کرتے ہیں، وقتی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمیں لگتا ہے، ہمارا عقل ایسے سمجھاتا ہے ہمیں، اور شیطان بھی ہمیں اس طریقے سے ٹرین کرتا ہے، ٹریننگ دیتا ہے کہ دیکھو اس میں، اس برائی میں کتنی دلچسپی لے رہے ہو، اور اس کا رزلٹ دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنے خوش ہو تم۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم حاضرین، عبادت میں دلچسپی، عبادت سے دلچسپی اور ہمارا دل کا لگنا، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی سے دور بھاگیں گے، نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کریں گے، نفسانی خواہشات کو دور رکھیں گے، اور اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے خوف کھائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، پرہیزگاری اختیار کریں گے، جہاں بھی رہیں گے اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، کہ لوگوں جہاں بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، چاہے تم مارکیٹ میں ہو، اپنے گھر میں ہو، چاہے وہ عباداتی معاملات، عبادات ہو یا معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو یا اخروی معاملات ہو، ہر چیز میں، ہر جگہ جہاں بھی تم وہ کام کرو، چاہے تمہارا قول ہو، تمہارا فعل ہو، جو بھی ہو تمہارے معاملات، اس میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر شمار کرنا۔
اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. جب ایسا کریں گے تو پھر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. نفس پرستی سے ہمیں رکنا چاہیے. محترم حاضرین، نماز اور خواہشات نفس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کنیکشن ہے نماز کا اور نفسانی خواہشات کا. بندہ جب نفسانی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، اپنی نفس کی سننے لگتا ہے، رب کی نہیں سنتا، رب کی بات نہیں مانتا، اپنے نفس کی بات مانتا ہے بندہ، تو پھر وہ نماز سے دور ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ اللہ کے اولیاء تھے، اللہ کے ولی اللہ لوگ تھے، دیندار لوگ تھے. اس کے بعد اسی قوم میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، دین سے دوری اختیار کی، دین سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اعراض کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو بھلا بیٹھا. تو پھر ایسے لوگوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ خود دین سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دین سے دور کر دیا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے نماز کو ضائع کرنے لگے، اپنے نماز کو نقصان کرنے لگے. یعنی نماز کو چھوڑ دیا انہوں نے، نماز کو ترک کر دیا، نماز سے غفلت برتی، نماز سے بے توجہی برتی، نماز کو کوئی کیئر نہیں کیا. ایسے ہی نماز کے سلسلے میں غفلت برتے رہے، اور ان کی حالت یہ ہوئی واتبعوا الشہوات، اور وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے. بندہ جب نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے، اپنی نفس کی سننے لگتا ہے، تو پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، مسجد سے دور ہو جاتا ہے. نماز میں اسے انٹرسٹ نہیں پیدا ہوتا، نماز کے سلسلے میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، نماز سے اس کا دل نہیں لگتا، نماز میں اس کا دل نہیں لگتا. کیوں؟ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں نماز تو ہم قائم کرتے ہیں، لیکن نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں. اللہ کی نہیں سنتے، اپنے نفس کی سنتے ہیں. اللہ کی اتباع نہیں کرتے، اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، نفس کے غلام بن چکے ہیں. محترم حاضرین، مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا مطیع و فرما بردار، اللہ کا غلام. ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں اللہ کا غلام بن کے زندگی گزارنا. اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں، نفس کا سنتے ہیں اور اللہ کا نہیں سنتے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے دور کر لیتا ہے، مسجد سے دور کر دیتا ہے، نماز سے دور کر دیتا ہے. نماز تو قائم کرتے ہیں، نماز میں ہمیں دلی سکون، قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا ہے. نماز سے دل نہیں لگتا، اس کا مطلب ہم اپنی نفس کی سنتے ہیں. محترم حاضرین، سلف میں سے ایک سلف کے پاس ایک آدمی آتا ہے، سوال کرتا ہے کہ میں عبادت تو کرتا ہوں لیکن عبادت میں میرا دل نہیں لگتا. سلف فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ دیکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، نگاہوں کی حفاظت کر لو. جب تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو گے تو تمہارے دل میں بندگی کا احساس جاگے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی طرف تمہارا دل راغب ہوگا جب تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو گے. محترم حاضرین، نوجوانان اسلام، خصوصاً آپ لوگوں سے خطاب ہے کہ آپ لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. نماز قائم کرنا چاہتے ہیں، نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، نوجوانان اسلام بالخصوص اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں گے تو پھر نماز کی پابندی کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن اس میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا. تو نماز کا اہتمام خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، نماز کے جو ارکان ہیں اس کا لحاظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یکسو ہو کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دل لگا کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کر ہم نماز قائم کریں گے تو اس کا مظہر اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں کی جتنے بھی اقسام ہیں، جتنے بھی برائیاں ہیں، تمام برائیوں کے راستے سے روکتی ہے. ہم گناہ سے رکنا چاہتے ہیں، برائی سے دور رہنا چاہتے ہیں تو نماز کو قائم کریں. نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جس کے جو ارکان ہیں اس کا ہم فالو نہیں کر رہے ہیں. نماز کو جس حساب سے پڑھنا چاہیے اس حساب سے نہیں پڑھ رہے ہیں. نماز کے جو کنڈیشنز ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کا رزلٹ ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہا. ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روکتی،
ہماری نماز میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، دل نہیں لگ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا اثر ہے، گناہوں کے اثرات ہیں ہماری زندگی پر، اور اس کا اثر ہماری عبادتوں پر بھی ہے۔ ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، اس لیے اس کا امپیکٹ ہمارے عبادت کی زندگی پر بھی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ گناہوں سے دور رہیں۔ آپ گناہوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس پیروی سے ہم اسی وقت دور ہو سکتے ہیں جب ہم نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کریں گے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ احسان کا اہتمام کرتے ہوئے اور کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے عبادت کریں گے، اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے عبادت کریں گے، تو اس عبادت میں ہمارا دل بھی لگے گا، دلچسپی بھی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی عبادت کو قبول فرماتا ہے، اور تبھی جا کر یہ نماز ہمیں تمام برائیوں سے روکے گی۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنے نفس کو جتنا کنٹرول میں رکھیں گے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے جتنا دور بھاگیں گے، اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جائیں گے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو پھر ہم مسجد سے دور ہو جائیں گے، نماز سے دور ہو جائیں گے، نماز کو ضائع کرنے والے، نقصان کرنے والے، نماز سے غفلت برتنے والے ہو جائیں گے۔ اپنے نفس کو کنٹرول کیجئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں آ جائیں گے آپ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ محترم حاضرین، ہم عبادت تو کرتے ہیں، نماز کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا دل نہیں لگتا، اور ایک وجہ اور ایک اہم سبب یہ ہے دنیا کی محبت۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی، مال کی چاہت، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عبدالدار و درہم، کہ یہ لوگ کس کے غلام ہیں؟ دینار و درہم کے غلام، یعنی مال کے پیچھے پڑ جانا، دنیا کمانے کے پیچھے پڑ جانا، ہمیشہ بینک بیلنس کے بارے میں سوچنا، پراپرٹی میکنگ کے بارے میں سوچنا، ہمیشہ جو ہے دنیا کے بارے میں سوچنا، دنیا کے پیچھے پڑ جانا، دنیا کی محبت میں پڑ جانا۔ یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، مال کی چاہت، یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے ہمیں۔ اور دنیا کی محبت، مال کی محبت جو فتنہ ہے، جو ہمارے لیے ایک ایگزامینیشن، ایک آزمائش کے طور پر ہے، اس میں پاس ہونا ہے، اس سے باہر نکلنا ہے، تو تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اسلامی شریعت کے متبعین بننے کی ضرورت ہے، اسلامی شریعت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا کی محبت اور یہ مال کی محبت ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ سے بھی دور کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے بھی دور کرتی ہے، نماز سے بھی دور رکھتی ہے، اور مسجد سے بھی دور رکھتی ہے۔ ہم اپنے بزنس کے پرپس پہ یا دنیاوی معاملات کے پیچھے پڑ کر اللہ کو بھلا بیٹھے، اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کے گھر مسجد کو بھی بھول چکے ہیں، اور اللہ کی عبادت نماز سے بھی غافل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ میرے بھائیوں، یہ مال، یہ دنیا، یہ فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ایک ایگزامینیشن ہے، اس میں پاس ہونا ہے تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، قبر کی اندھیری کوٹھری کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قبر کی جو اندھیری کوٹھری ہے، اس میں ہماری کیا حالت ہوگی، کیا سچویشن ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ دنیا، یاد رکھیں، اس دنیا میں ہم خالی ہاتھ آئے تھے۔ جب پیدا ہوئے تو بندہ خالی ہاتھ آتا ہے دنیا میں، اور جب دنیا چھوڑ کر جائیں گے، موت آنے کے بعد پھر قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے۔ قبر میں جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہمارے نیک اعمال ہیں، وہ ہمارا تقوی ہے، وہ ہمارا اخلاص ہے، وہ ہمارے نیک صالح اعمال ہے۔ محترم بھائیوں، اعمال کی فکر کریں، نیک صالح اعمال کی فکر کریں، اخلاص کی فکر کریں، تقوی کی فکر کریں، یہی آپ کو قبر کی اندھیری کوٹری میں کام آنے والی ہے۔ یہ بینک بیلنس، یہ پراپرٹی، یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اس آزمائش سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس آزمائش سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو تقوی اختیار کریں، موت کی فکر کریں، قبر کی اندھیری کوٹری کی فکر کریں کہ وہاں قبر کے اندھیری کوٹری میں میری کیا حالت ہوگی، میری کیا سچویشن ہونے والی ہے، میں قبر کے سوالات دے پاؤں گا یا نہیں، آخرت میں حشر کے میدان میں میرا کیا حال ہوگا۔ یہ آخرت کی فکر اگرچہ ہم کریں گے تو پھر دنیا کی محبت، مال کی محبت حتی المقدور ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دنیا کمانا غلط بات نہیں، پیسہ کمانا غلط بات نہیں، دنیا سے محبت رکھنا غلط بات نہیں، لیکن دنیا کی محبت ایسی محبت نہ ہو جو ہمیں اللہ کی محبت سے غافل کر دے۔
دنیا کی محبت ایسی محبت نہ ہو جو ہمیں عبادت سے غافل کر دے، مال کی محبت ایسی محبت نہ ہو جو ہمیں مسجد سے دور کر دے، مال کی محبت ایسی محبت نہ ہو جو ہمیں شریعت سے دور کر دے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں، مال کمانا غلط بات نہیں ہے، دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے، پراپرٹی بنانا غلط بات نہیں ہے، بینک بیلنس جمع کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن بینک بیلنس جمع کرنے کے پیچھے، پراپرٹی بنانے کے پیچھے اللہ کو بھول جانا، اللہ کی شریعت سے اعراض کرنا، دین کو چھوڑ دینا، نماز سے دور بھاگنا، مسجد سے دور بھاگنا، یہ غلط بات ہے۔ یہی مال، یہی دنیا آپ کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں سما سکتی۔ میرے اور آپ کی زندگی میں مال کی محبت ہوگی، دنیا کی محبت ہوگی، تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں بس سکتی۔ اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں۔ پہلے اللہ کی بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کریں، اللہ کی اتباع کریں، اس کے رسول کی اتباع کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ کی بات سنیں، اس کے رسول کی بات سنیں۔ اس کے بعد آپ دنیا کمائیں، دنیا بنائیں، پراپرٹی بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، جب ہمارے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے، جب ہمارے دل میں پراپرٹی کی اور اسی طریقے سے بینک بیلنس کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر ہم حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، حلال و حرام میں فرق نہیں کرتے، ایسی بزنس، ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں ہمارا کوئی معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس پروفٹ چاہتے ہیں۔ یہ پروفٹ چاہنا، پروفٹ چاہنے کے پیچھے پڑ جانا، اس کے دیوانے بن جانا اور اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجارتی معاملات میں دنیا سے، مال سے محبت کر رہے ہیں، ہمارے دل سے اللہ کی محبت خالی ہو چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دل میں شریعت کی محبت، اپنے دل میں اللہ کی محبت، اپنے دل میں رسول کی محبت، اپنے دل میں عبادت سے محبت قائم کریں، تبھی جا کر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ سے جوڑیں، اپنی زندگی کو شریعت سے جوڑیں، اپنے لائف سٹائل کو قرآن و حدیث سے جوڑیں، تبھی جا کر ہم جو بھی عبادت کریں گے، چاہے وہ نماز ہو یا جتنے بھی عبادات کی قسمیں ہیں، وہ عبادات کی قسمیں جتنے بھی ہیں، اس میں اگرچہ ہم دل لگی کے ساتھ دل لگانا چاہتے ہیں، اس میں ہم انٹرسٹ لگانا چاہتے ہیں، اس میں ہم دلچسپی لگانا چاہتے ہیں، تو پھر تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص للہیت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، رسول کی پیروی کرتے ہوئے عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کے طریقے سکھائے ہیں، اس طریقے میں عبادت کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ تقوی اختیار کرنے کی، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا ربط، اپنا رشتہ جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں مال کی محبت اور دنیا کی محبت سے ہمارے دل کو پاک رکھ کے اپنے دل میں اپنی محبت کو بسائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو ہمارے دل میں پیوست رکھے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دینی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں مال کی محبت، دنیا کی محبت کا جو فتنہ ہے، اس فتنے سے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دور رکھے، اور مجھے اور آپ کو ہمیشہ مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے، ان کے پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو بھی مرحومین گزر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید پرست بنا کر موحدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے جو بھی حالات ہیں اس کو بہتر بنائے، اور پرسکون اور اطمینان والی زندگی نصیب عطا فرمائے، امن و شانتی قائم رکھے ہمارے دیش میں، اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے واسی کی حفاظت فرمائے، سارے لوگوں کی زندگی میں اطمینان، چین، سکون، امن و شانتی قائم رکھے، اور مجھے اور آپ کو مرتے دم تک قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، واللہ یعلم ما تصنعون۔